برادران اہل سنت کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سبحان اللہ۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وآله وصحبه أجمعين۔ ایک بار نہایت اہتمام اور احترام کے ساتھ سید کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ومولانا محمد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، میں چند منٹ تقریر کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں سن 1354 کی 2 شوال کو پیدا ہوا۔ میرے والد ماجد حضور صد الشریعہ نے میرا نام تجویز فرمایا محمد واحد علی عرف ضیاء المصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ لمبا نام رکھا، نام تو گمنام ہو گیا، عرف معروف ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور اسی سے میں پہچانا جاتا ہوں۔ بچپن میں قائد بغدادی سے لے کر قرآن عظیم تک میری والدہ ماجدہ کی تربیت سے حاصل ہوا، یہ تعلیم ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے اردو کا انجمن حمایت اسلام والا قاعدہ پڑھا۔ اس قاعدے کو پڑھانے میں میرے والد ماجد نے حصہ لیا، سبحان اللہ۔ اور جب وہ ختم ہو گیا تو فرمایا کہ اب کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا اس کے بعد اردو کی پہلی ہے حمایت الاسلام والی۔ فرمایا نہیں، اردو کی دوسری لاؤ۔ اردو کی دوسری چند ہی دنوں میں فرافر پڑھنا شروع کیا۔ 1-2 مہینے میں اس کا منصور منظوم سب ختم کر، تختی کی املا کی ساری تربیت آپ نے خود فرمائی، آنکھ سے
اس وقت معذور تو ہو چکے تھے، مگر خوشخطی آنکھ بند کر کے تختی کی شاندار فرماتے، اور اسی طرح پر میں نے تختی کے لکھنے اور قاعدے وغیرہ کے اس کے قواعد جاننے کے کس کی کشش کیسی ہوتی ہے، تدویر کیسی ہوتی ہے، نقطہ کس جگہ رکھنا مناسب ہے، کس جگہ ذرا غیر مناسب ہے، کس جگہ غلط ہے، یہ سب میں نے اسی وقت سیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے مجھے آمد نامہ، جس کو صفوت المصادر کہتے ہیں، فارسی کی پہلی، فارسی کی دوسری، گلزار دبستان اول دوم، گلستان اور بوستان، پوری میزان اور منشعب، یہ سب حضرت صدر الشریعہ سے درس پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس بیچ میں جو آپ نے میرے اوپر مہربانیاں فرمائیں کہ جسے آج کل طلباء اپنی حتک عزت اور ان کے والدین مقدمہ کرنے کی راہ نکالتے ہیں، وہ سب منزلیں ہوئی۔ ماشاء اللہ ان کے دستے مبارک میں اتنی قوت تھی کہ امر کا قاعدہ پڑھاتے پڑھاتے لام کلمہ عین کلمہ فے کلمہ عین کلمہ لام کلمہ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ یہ رما ہے، کہاں سے اس میں فے کلمہ، مگر انہوں نے جو دو چار چانٹے زوردار لگائے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آنکھ کے سامنے تارے ناچ رہے ہیں۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوتی، اس گھڑی کا شیشہ بھی باہر ہو گیا۔ میں سمجھا کہ کتاب پر میرے آنسو کا قطرہ ٹپکا ہے۔ میں نے جب اس کو پوچھا تو وہ گھڑی کا شیشہ نظر آیا۔ یہ مگر الحمدللہ ان کی ان کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ضیاء المصطفیٰ ہے۔ انہوں نے مجھے میرے بڑے ماموں حضرت مولانا فیض العارفین غلام آسی علی رحمہ سبحان اللہ کے حوالے کر دیا۔ حج میں جانے سے 5 روز پہلے اور کہا ان کو لے جاؤ اور خوب پٹائی کر کے قاعدے سے اس کی تعلیم کرو۔ الحمدللہ انہوں نے صیغوں کی ایسی پہچان اور اعراب کے نشیب و فراز کی ایسی ممارست مجھے عطا کر دی کہ بڑے بڑے ماہرین آج اس بڑھاپے میں جب میں نیچے کے سارے علم کو بالائے طاق رکھ چکا ہوں، ان سب میں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھے اس معاملے میں ماہر کر دیا۔ وہ منیت المصلی پڑھاتے تھے مگر صرف 3 صفحے پڑھائے، اور ان 3 صفحوں میں انہوں نے مجھے کیا علم عطا کیا وہ میں جانتا ہوں۔ کیسے اعراب، الحمدللہ سبحان اللہ۔ آج جب کہ میری زبان پان کھاتے کھاتے موٹی ہو گئی، مگر اچھے زود خواہ طالب علم بھی میری خواندگی کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے
حضرت صدر الشریعہ نے شرح میت عامل کا ایک سبق مع ترکیب کے انہوں نے مجھ سے سنا. جب مجھے آپ نے سپارہ سننا شروع کیا تو سورہ الم تر کیف پڑھ رہا تھا. عمر چھوٹی تھی، بچوں میں ڈھٹائی ہوتی ہے، ورنہ صدر الشریعہ کا تو وہ روب تھا کہ اگر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تو اس راستے سے ادھر کے آنے والے ادھر چلے جاتے، ادھر سے آنے والے ادھر سے راستہ کاٹ کے جاتے. وہ روب تھا. مگر اب وہ طیرن ابابیل پر جب میں پہنچا تو میں رک گیا کہ آگے پڑھو. میں نے کہا ابا جی ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ یہ طیرن ابابیل جو ذکر ہے، کیا یہ وہی ابابیل ہیں جو ابرہہ کے لشکر پر پتھر گرا رہے تھے؟ تو آپ نے یہ سنا. میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان ابرہہ کے لشکر کا واقعہ سنا تھا. تو اسی واقع جیسے ہی ابابیل کا لفظ آیا، پورا نقشہ ابرہہ کی فوج کا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. پھر میں نے پوچھ ہی ڈالا تو آپ نے اس وقت اپنی زبان مبارک سے ایک لفظ فرمایا، انشاءاللہ یہ بیٹا بڑا عالم بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان نعرہ اللہ. تکبیر، اللہ نعرہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. میں چھوٹا ہوں کہ بڑا، اللہ اکبر. ایک عرصہ ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے کہ 40 سال ہوئے کہ 50 سال ہوئے یا زیادہ. مجھے لوگ علامہ اور محدث کبیر کے نام سے پکارتے ہیں. سبحان اللہ. جب میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا تب بھی میں محدث کبیر کہلاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس وقت بھی میں علامہ کہلاتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ ہندوستان میں لفظ علامہ بولنے کے بعد صرف 2 آدمی پہچانے جاتے ہیں، ایک علامہ ارشد القادری، ایک ضیاء المصطفیٰ قادری. سبحان یہ اللہ. 2 پہچانے جاتے ہیں. جی. آج تو اللہ کی شان ہے کہ جس کو اللہ کا نام لینا صحیح نہ آئے وہ بھی علامہ ہو گیا. میں نے بیضاوی شریف میں پڑھا تھا کہ اللہ میں لام پر جو الف ہے اس الف کو گرا کر یعنی بے پڑھے ہوئے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز فاسد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو نماز فاسد ہوگی. میں نے فقہ حنفی کی بہت سی کتابوں میں تلاش کیا، مجھے کہیں نہ ملا. حضور مفتی اعظم جن کی بارگاہ کا ایک ادنا غلام، سبحان اللہ. حضور صدر الشریعہ کے بعد میری تربیت میں 2 آدمیوں کا سب سے بڑا حصہ، ایک حضور حافظ الملت والدین اور ایک حضور مفتی اعظم. میں نے حضور مفتی اعظم سے دریافت کیا، حضور علامہ امام ناصر الدین قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر قرآن بیضاوی شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے لام پر سے الف گرا کر نماز پڑھی جائے تو نماز فاسد. کیا
ہمارے فقہ حنفی میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے بہت تلاش کیا، نہ ملا، اس لیے حاضر بارگاہ ہوں، سرکار فرما دیں۔ فرمایا یہ پڑھنا صحیح نہیں، لیکن نماز فاسد نہ ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے میرے اندر عجیب ہیجان پیدا ہوتا ہے جب کوئی اللہ اللہ کہتا ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شعراء حضرات بھی ذرا مسائل سیکھ کر کے الفاظ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں، اور میری طرف سے اگر کوئی دل میں رنجش محسوس کریں تو معاف کریں میری گفتار کو، مگر میرے مسئلے کو وہ معاف نہیں کر سکتے۔ ان کو حق نہیں ہے کہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اس پر کوئی چوٹ کر سکے۔ ہاں، 12 رفیقان گرامی، اب یہ حال ہے میری سوان عمری کا کہ میں بچپن سے آج تک پڑھنے اور پڑھانے اور کبھی کبھی تقریر کرنے میں مصروف رہا، مگر تقریر کا بھی میرا معاملہ وہی ہے کہ میں نے لوگوں سے کئی جلسوں میں یہ اعلان کیا، مجھے تقریر اور جلسے گاہ میں زبردستی بلاتے ہو تو میں بھی زبردستی کرتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی درسگاہ جلسے گاہ میں بٹھا دیتا ہوں۔ اس لیے میں جلسے میں تقریر نہیں تدریس کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور درسگاہی آداب میں ملحوظ رکھتا ہوں۔ اب چلیے، میری عمر اب تھوڑے دن باقی ہیں، 2 شوال 38 ہوگی تو 84 سال میری عمر کے مکمل قمری حساب سے۔ میری عمر یا میری عمر سے زائد کے عوام کو تو میں نہیں جانتا، مگر علماء میں شاذ نادر ملیں گے۔ اس لیے اب آپ حضرات اس کھراٹ بوڑھے سے چند باتیں سماعت فرمائیے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری عمر اس مرحلے میں ہے کہ نہ مجھے تدریس کرنی چاہیے نہ تقریر، بلکہ اب وصیت کرنی چاہیے اور وصیت لکھنی چاہیے۔ تو اسی نیت سے آپ سنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی کلام کذب کا احتمال کیا امکان بھی نہیں رکھتا بے شک، کہ وہ جھوٹ اور واقعی کے خلاف ہو، چاہے وہ کلام ماضی کے بارے میں ہو، چاہے مستقبل کے بارے میں، چاہے حال کے بارے میں۔ جو فرما دیا اللہ نے وہ ہو گیا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، اے محبوب ہم پڑھا رہے ہیں، پڑھو، آپ کا رئیس، آپ کا رب، آپ کا پروردگار
بہت بڑا کرم فرما ہے آپ پر. سبحان اللہ. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نے؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نے؟ اس لیے میرا رب فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے پیارے محبوب، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے سب ہم نے آپ کو بتا دیا، اور آپ پر تو اللہ کا عظیم ترین فضل ہے. سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ. تو اس لیے میرے رب نے اپنے رب سے پڑھا، میرے رب نے اپنے محبوب کو وہ سب بتا دیا جو نہ جانتے تھے. بے شک. سمجھ گئے آپ؟ مگر بعض علوم حکمتوں کی وجہ سے چھپا لیے. مجھے یاد آتا ہے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. سب کا جواب میرے آقا نے دیا. پھر پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے لا اعلم، میں نہیں جانتا، بلکہ ایک مبہم جواب دیا جس کا دونوں معنی ہو سکتا. فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے تم نے قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے وہ سائل سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. یعنی ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں کب آئے گی. سبحان اللہ. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے جیسے تم نہیں جانتے ویسے میں نہیں جانتا. مگر اللہ کا جب محبوب پر تعلیم کے معاملے میں خاص طور سے فضل عظیم ہے تو وفات سے پہلے پہلے میرے آقا کو علوم خمسہ سے مالا مال کیا. کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک نے جنگ بدر سے ایک روز پہلے ایک لکڑی سے نشان لگایا، یہاں ابو جہل مرے گا. ایک نشان لگایا، یہاں امیہ مرے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ وغیرہ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں لا تدری نفس بأی ارض تموت علوم خمسہ میں ہے کہ نہیں؟ کسی کو پتا نہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور میرے آقا بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا. بلکہ میرے آقا کو کل نہیں، ارے جہاں پر عقل کی کل بگڑ جائے وہاں تک میرے آقا جتنے کل ہیں سب کے بارے میں جانتے. اگر ایسا نہ تھا تو حضرت رسول پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ سائل سے زیادہ جس سے پوچھا گیا نہیں جانتا قیامت کے بارے میں.
مگر سأخبرک عن ساعتها، میں تم کو اس کی علامتیں بتا دوں گا، میں علامتیں بتا دوں گا۔ تو بتاتے ہیں ان تلد الامۃ ربتها، ایک روایت ان تلد الامۃ ربها، دونوں طرح کی روایتیں مسلم میں موجود ہیں۔ بخاری میں ربتها ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا کہ عورت یا بندی جنے گی اپنی مالکن کو یا اپنے مالک کو، دونوں کا حاصل ایک ہوا، یعنی بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، اپنی ماں پر حکومت کرے گا جیسے مالک اپنے غلام اور باندی پر حکومت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب کیا تم اپنی آنکھ سے اس زمانے میں کچھ گھروں میں دیکھتے نہیں، بلکہ آپ ہی لوگوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے کہتا ہے ماں کمرہ گندا ہو گیا جھاڑو لگا دے۔ یہ مالکوں کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ماں میں دسترخوان پہ بیٹھ گیا ہوں ذرا کھانا لگا، ایسا کہنے والے ہیں کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ بیٹیاں بھی ایسی پیدا ہوتی ہیں اس زمانے میں کہ صبح سویرے جلدی جلدی چائے ناشتہ کیا اور بال جھاڑا، یہ کیا وہ کیا، کپڑا زیب تن کیا اور کہتی جا رہی ہیں ماں جلدی سے میرے جوتے میں پالش کر دے، اسکول کا ٹائم ہو گیا۔ اور کبھی کبھی بیٹا صاحب بھی یہی حکم دیتے ہیں، اور اگر پلٹ کر کے ماں نے کہہ دیا اپنی بہو صاحبہ سے کہہ دو، اپنی بیوی صاحبہ سے کہہ دو تمہارے کپڑے پر استری کرے، ناک بھاؤں چڑھ جائے گی، تو کس روز کے لیے ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ آج کل یہ حال ہے کہ رسول پاک سرور عالم نے قیامت کی علامتوں میں فرمایا، ترمذی اٹھا کر دیکھیے، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کو قریب سے قریب تر رکھے گا اور باپ کو کنارے لگا دے گا۔ فرمایا اپنی بیوی کی غلامی کرے گا اور ماں سے خدمت لے گا۔ یہ بھی میرے آقا نے فرمایا۔ دیکھتے ہو بیوی کی خدمت تو کر دے گا کہ اس کی جوتی پر کبھی پالش لگا دے، نہ لگایا، مگر بازار سے بغل میں دبا کر کاندھے پہ اٹھا کر ضرور لائے گا، یہ کر دیتا ہے۔ یہ اتنی حد تک آدمی ماؤں کے حق میں گر گیا، جبکہ میرے آقا سے ایک صحابی نے پوچھا، آپ یہ حدیث بخاری ترمذی وغیرہ سب نے پڑھی ہے، فرماتے این الجنت یا رسول اللہ، جنت کہاں ہے؟ فرمایا تحت قدم امک، تیری ماں کے قدم کے نیچے۔ مگر اب تم لوگ آج اس جنت کو بیویوں کے قدم کے نیچے تلاش کر رہے ہو اور ماں کو اپنے قدم کے نیچے رکھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ارے ابھی تو قیامت دور ہے، قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، حساب کا دن قریب آ گیا، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے پڑے،
ان کو اس کی فکر نہیں۔ اب آؤ حدیث کا دوسرا ٹکڑا اسی بخاری میں ہے، فرمایا میرے آقا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَايَ الشَّاءِ وَالْإِبْلِ الْبُحْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ بکریوں کے چرواہے کالے کالے اونٹوں کے چرواہوں کو، یعنی چرواہوں کو کیسے؟ حفاۃ العراۃ، وہ چرواہے جو بالکل پاؤں ننگے پاؤں، چپل کیا کھڑا ہوں بینا، ننگے پاؤں، الحفاۃ العراۃ، ننگ دھڑنگ، لنگوٹی کسی، ایسے چرواہوں کو دیکھو گے کتنے بڑے دولت مند ہو جائیں گے کہ یتطاولون فی البنیان، شاہی محلات میں فخر کے ساتھ رہیں گے۔ معلوم ہوا؟ اب پلٹ کر دیکھو، میں کسی کا نام نہیں دوں گا ورنہ ابھی بلوا ہو جائے گا اور کیا معلوم کیا کیا ہو جائے گا۔ جو ننگے پاؤں گھومتے تھے اور لنگوٹا کس کے جانوروں کو چراتے تھے، آج وہ کن کرسیوں پر ہیں، کن محلات شاہی میں ہیں اور کن کن مناصب پر ہیں، اللہ جانے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا نبی کی غیب دانی پر شک ہے؟ یہ آنکھ کے سامنے آئے کہ نہیں؟ پھر میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں قیامت قریب آئے گی تو فرماتے ہیں تکثر الزلازل، زلزلے دنیا میں بہت آئیں گے۔ ہم نے بچپن میں بہت سے، جوانی میں بھی بہت سے اخبارات پڑھے، خوب ریڈیو کی خبریں سنی، مگر اس زمانے میں ہر ہفتے دنیا کے کسی کونے میں ایک بڑے زلزلے کی خبر ضرور سنائی یا چھپائی دکھائی دیتی۔ سمجھ گئے؟ یہاں آیا زلزلہ، وہاں آیا۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور قیامت قریب آئے گی، یکثر الحرج، قالوا ما الحرج یا رسول اللہ، فاشار بیدہ فحرف بیدہ ہکذا یرید القتل۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ قتل بہت ہونے لگیں گے۔ دوسری روایت میں یکثر الموتى، بے حساب موتیں ہونے لگیں گے، قتل بہت۔ لوگوں نے عرض کی صحابہ نے کہ یہ حرج عربی کا لفظ تو تھا نہیں، یکثر الحرج کیا معنی؟ بڑی حیث حرج ہے، مگر میرے آقا نے یہاں پر حبشی لفظ حرج یعنی قتل کے معنی میں جو آتا تو حضور نے فرمایا، یہ صحابہ نے پوچھا حرج کیا؟ فرمایا یرید القتل، مطلب یہ ہے قتل بہت ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں روزانہ ہندوستان میں کیسو قتل ہوتے ہیں؟ پتا ہے آپ کو؟ اخبارات پڑھیے اور خبریں سنیے تو پتا چلے گا۔ دنیا میں کتنی بمباریاں ہوتی ہیں، کتنے خودکش
حملے ہوتے ہیں، کیا موتوں اور قتل کا دریا سیلاب میں نہیں آ گیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب قیامت قریب آ گئی؟ فرماتے ہیں میرے آقا، قیامت جب قریب آئے گی یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، اور یکثر الجہل، جہالت پھیل جائے گی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ عام لوگ جنہوں نے قاعدہ بغدادی بھی نہ پڑھا ہو وہ بھی نماز اور روزے کے مسائل جانتے تھے، اور ہم لوگوں کو چلتے پھرتے سکھایا بھی کرتے تھے، مگر آج پڑھے لکھے مولانا لوگوں کو بھی ان مسائل کے بارے میں اتنا علم نہیں جتنا علم اس وقت کے بے پڑھے لکھوں میں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ میں حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں کبھی کبھی آتا بڑا پیچیدہ مسئلہ لے کر کہ حضور یہ بات مجھے کسی صورت سمجھ میں نہیں آتی، وہ آنن فانن اس کو سمجھا دیتے۔ میں نے یا اللہ، انہوں نے علم کو کیسا یاد رکھا، بڑھاپا آ گیا مگر علم پر ذرا بھی آنچ نہ آئی۔ ہم لوگ تو کم علم ہیں یہ کہتے تھے، مگر آج میں دیکھتا ہوں کہ جو اچھے اچھے علم والے ہیں مجھ جیسے، وہ بوڑھا کہ جس کی حالت یہ ہو رہی ہے منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تم میں سے کچھ لوگوں کو اتنی لمبی عمر دے دی جاتی ہے کہ کچھ چیزوں کو جاننے کے بعد بھی وہ یاد نہیں رکھتا، جانتا ہی نہیں۔ میں تو نہیں پہچانتا آپ کون ہیں۔ اچھا، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میرے بچے کتنے تھے۔ ہاں، یہ حال الحمدللہ میرے والد ماجد کے 10 بیٹے 11 بیٹے ہوئے، ایک بچپن میں انتقال کر گئے، 10 بیٹے، 10 میں ہر ایک عالم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 بیٹیاں، تینوں عالم، اور ایک۔ اچھا، اب آپ تشریف رکھیں، حضور جب تشریف لائیں تب آپ کھڑے ہو جائیے گا، تب سب لوگ اپنی اپنی جگہ تعظیم پہ کے بیٹھ لیے جائیے، کھڑا ہونا۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ تو اب قیامت قریب ہے، غور سے سنتے جاؤ، یہ سب علامتیں بتا دیں۔ بدکاریاں پھیل جائیں گی، یظہر الزنا، بدکاریاں غالب ہو جائیں گی، بہت عام ہو جائیں گی۔ یا اللہ، بدکاریوں کے خاتمے کے لیے قرآن نے فیصلہ سنایا تھا۔ ختم کر دیں؟ ہاں، تشریف رکھیں، آپ لوگ قیام کریں گے علماء تو اہل یہ سنت سے لوگ گزارش ہے سلام اپنی اپنی کریں۔ جگہ پہ بیٹھ جائیے، اور عوام اہل سنت آپ حضرات سب لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے۔ کھڑے ہو کے کون سا تیر مار لیں گے آپ لوگ؟ بیٹھ جائیے حضور طاعت الشریعہ کے واسطے۔ اگر واقعی حضور طاعت الشریعہ کی زیارت کو آئے تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے بیٹھنے سے حضرت کتنا خوش ہو جائیں گے۔ اب مجھے یہ بھی علم نہیں کہ میں آج کے بعد کبھی کچھ تقریر کروں گا کہ نہیں۔ مجھے لوگوں نے، گھر والوں نے، میرے ماننے والوں نے بہت مجھے منع کیا، تقریر آج مت کیجیے گا، اس لیے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں۔ ہاں،
اب سنیے بھائی، آپ لوگ بجائے گفتگو کرنے کے درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا صلی مولانا اللہ علیہ نبی الامی و علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ گیٹ کے بعد جو بھیڑ لگائے ہوئے ہیں میرے عزیز، ارے بھائی لگانے نہ سبحان اللہ. بیٹھیے. دیکھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم قاضی القضات فی الہند فخر ازہر بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، قاضی شہر بنارس، علماء اہل سنت، تبلیغ سیرت، جشن عید میلاد النبی. حضرات بس بلا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحبی و بارک وسلم. رفیقان گرامی، اب ایک بات آپ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی جتنی علامتیں ہوں سب علامتیں گناہوں سے لبریز اور گندگیوں پر مشتمل ہو. ضرور یہ بات ہے کہ زیادہ تر علامتیں وہی ملیں گی جن میں آدمی کی بے راہ روی ملے گی، ورنہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ایک علامت کی طرف اس طرح بھی اشارہ فرماتے، بعثت والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایک ساتھ یوں. یہ دونوں انگلیاں سرکار نے ملا کر یوں دکھائیں. بتاؤ، قیامت کی یہ پہلی علامت میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. اسی لیے فرماتے ہیں انا العاقب، سب سے آخری میں ہوں، انا الخاتم، سارے انبیاء کا ختم اور انبیاء کی فہرست پر مہر میں ہوں. فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں. فرماتے ہیں نبیوں کا میں خاتم ہوں، یعنی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا. جب نبی نہ آئے گا تو اس نبی کا دور قیامت تک چلے گا. قیامت بھی لازماً آنی ہے، اور قیامت اور رسول پاک کے درمیان کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے
محال کر دیا اس کو. فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا. تو اب کسی اور نبی کے پیدا ہونے کی کیا راہ ہے؟ اس لیے دین مکمل ہو چکا. تو میرے آقا آخری پھر اب اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سب علامتیں زلزلہ، طوفان، موتوں کی کثرت، بدکاریوں کا رواج اور علم کا اٹھ جانا، شراب کا ڈھلے پڑلے سے پینا اور نشے میں چھوٹنا، یہ سب علامتیں قیامت کی ہیں. اور قتل و خونریزی کا بازار نہیں بلکہ میلہ لگ جانا. ایسا حال کہ دیکھو مسلمانوں کے قتل خونریزی، یہ داعش ہے، یہ طالبان ہے، یہ لشکر طیبہ ہے، یہ القاعدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ مسلمانوں ہی کے نام پر تو پلتے ہیں. اور کس کو ذبح کرنے؟ کیا ایک کنکری ان میں سے کسی نے اسرائیل پر پھینکی؟ ایک کنکری پھینکی اسرائیل پر؟ مگر مسلمانوں پر کتنی گری، بجلیاں برسیں. یہ قیامت کی علامت جو میرے آقا نے بتایا. پھر نظام عالم اتھل پھتل ہونا کہ یہ پسماندہ قومیں اٹھیں گی، انتر الحفاظ العراۃ رعاء الشاء والابل البہم یتطاولون فی البنیان. وہ چرواہے جو ننگے پاؤں ننگے جسم ادھر ادھر ڈنڈا لے کر جانوروں کو ہکاتے تھے، ان کو دیکھو. یہ دنیا اتھل پتل ہوئی کہ نہیں؟ تم دیکھ رہے ہو شاہی محلات میں فقر و مباحث کر رہے. فرمایا میرے آقا نے قیامت کے قریب مال پانی کی طرح بہے گا، یہاں تک کہ عورت مکے سے صنعاء تک سونے کا ایک ٹکڑا اچھالتی ہوئی چلی جائے گی اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. فرماتے ہیں میرے آقا، اٹھاؤ بخاری شریف، اے لوگو اپنی زکاتیں جلد سے جلد ادا کرو کہ وہ وقت نہ آ جائے، وہ وقت کہیں آنے والا ہے، وہ نہ آ جائے کہ تم کسی آدمی کے پاس زکات لے کر کے پہنچو گے تو وہ کہے گا اگر صبح لائے ہوتے تو میں لے لیتا، اس وقت میں فقیر تھا، اب تو میں خود تمہیں مالدار بنا. یہ پانی کی طرح دولت پائے گی. یا رب العالمین، ہم لوگ اپنے بچپن میں اتنا پیسہ دیکھ نہ پائے تھے، ویسے کپڑے دیکھ نہ پائے تھے، ویسے مکانات دیکھ نہ پائے تھے. جب ان بوڑھی آپریشن آنکھوں نے سب کچھ دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے؟ دنیا اتھل پتل ہوئی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں. مگر یہ مسلمان ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی. اب خواب غفلت سے کب بیدار ہوگے؟ اب کیا انتظار ہے سیدنا امام مہدی ہی علامت بن کر کے آئے؟ یہ بھی ایک نیک علامت. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا کی حدیث بخاری مسلم میں پڑھو، ارشاد فرماتے ہیں کیف بکم اذ نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. کیا شان ہوگی اس وقت تمہاری جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہ اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا.
یا یہ کہ وہ امامکم فیکم، اور تمہیں میں ہو کر وہ تمہاری امامت کریں گے، یعنی وہ دین عیسوی پر رہ کر نہیں بلکہ دین محمدی پر کا اعلان کرتے ہوئے ایمان وہ امام بنیں گے۔ یہ دونوں معنی حدیث کے ہوتے ہیں، یہ دونوں میں نے تم کو بتا دیے۔ یا تو امامت، نماز کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یا حضرت سیدنا امام محمد ابن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کریں گے جو کریں۔ اور اگر امامت سے مراد امامت کبریٰ ہے تب تو اس وقت پہلے امام مہدی ہوں گے، پھر ان کی رحلت کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام بنیں گے، یعنی خلیفۃ المسلمین۔ یہ امامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ خلافت عظمیٰ یہ جو ہے اسی کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو اس طرح پر کیا شان ہوگی تمہاری۔ اب مجھے کہنا ہے اتنی علامتیں میں نے آپ کو سنائی، وقت زیادہ لگا ہو یا کم، ابھی میرے سینے میں جو محفوظ ہیں اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں، مگر اتنا جو بیان کیا تو عقل مند کے لیے تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو اس کے بعد وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، منہ موڑ موڑ کر غفلت میں کیسے پڑے ہوئے ہو، اب سے بیدار ہو جاؤ۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ خروج دابۃ الارض تک اسلام کا سچا مذہب سچے روپ میں قائم رہے گا۔ اس لیے اس کے مٹانے کی ہزاروں کوششیں ہوئی، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا۔ وہابی نکالے گئے، رافضی نکالے گئے، زیدی نکالے گئے، افتحی نکالے گئے، ابتحی نکالے گئے، اسماعیل نکالے گئے، ابراہیمی نکالے گئے، کیا کیا نکالے گئے، اور پھر وہابی نکالے گئے، دیوبندی نکالے گئے، اور اہل حدیث نکالے گئے، جو کہ اہل حدیث تو نہیں ہے، اہل حدیث ہیں۔ ہاں یہ لوگ یہ سب نکلے، مرجیہ، معتزلہ، خارجیہ اور کرامیہ، قدریہ، جبریہ، یا اللہ کتنے نکلے، مگر نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر الحمدللہ مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ جب ذرا سا حال پزمردگی کا آیا اور لوگوں کے اندر آزادی تباہ ایمان اور عقائد کے معاملے میں پیدا ہونے لگی، جب میرے رب قدیر نے ایک مجدد بدل دیا۔ ان مجددین میں سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا وہ مجدد ہیں کہ انہوں نے اپنے تجدیدی کارناموں کے لیے ایسے ایسے بزرگ چھوڑے۔ سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم، حضور صدر الشریعہ، حضور صدر الافاضل، حضور عید الاسلام، حضور برہان ملت اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے ایسا آراستہ کیا کہ دنیا میں یہ دین اسلام کو دبانے کی کتنی کوشش ہو رہی تھی، اب بھی کیا کم کوشش ہو رہی ہے؟ تم ہائے ہائے کرتے ہو کہ بڑکا گوشت بند ہو گیا،
ہائے ہائے کرتے ہو، ماتم کرتے ہو. یہ نہیں کبھی بھی کرتے کہ وہابی تم پر چھاتا جا رہا، وہابیوں میں نکاح کر رہے ہو، وہابیوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہو. ایمان کا گوشت کھا جاؤ، مگر وہ گوشت نہ چھوٹے جس کے بغیر تم زندہ رہ جاؤ. ہائے ہائے کرتے ہو. اس لیے آج میں مرنے سے پہلے آپ لوگوں کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی، بگڑیں گی. جب باپ بگڑتا ہے تو اولاد بگڑتی ہے. اس لیے یہ ذمہ داری، دوہری ذمہ داری گناہوں کی لے کر کے آپ جاؤ گے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، سنبھالو. اللہ تعالی مجھے آپ سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم مستحکم فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.